صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے اور طائف کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 اسباق ہم طائف کے واقعے پر پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ طائف کے اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سے سیکھنے اور سمجھنے کو کیا چیزیں ملتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، آپ نے وہاں لوگوں کو دعوت دی۔ ان کا جو رویہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا، آپ پر تشدد کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کو ستایا، وہ پورا واقعہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت کے مطابق 10 دن طائف میں رہے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن آپ طائف میں رہے اور اپنے اس قیام کے دوران آپ طائف کے مختلف سرداروں کے پاس جا کر ان کو دعوت دیتے رہے، ایک قبیلے کے سردار کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، لیکن کوئی بھی سردار مان کر نہیں دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان سب نے ہی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اب فیصلہ کیا کہ واپس مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس روانہ ہوئے تو نخلہ نامی مقام پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے ہیں تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ نمازیں اس ترتیب سے، یہ 5 نمازیں تو اس وقت فرض نہیں ہوئی تھیں، اس لیے اس سے مراد ہی ہوگا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، آپ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے نخلہ نامی مقام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران تلاوت کی، وہاں سے قریب سے جنات گزر رہے تھے۔ جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، کہ بھائی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو۔ جیسے کوئی خاص بات ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو توجہ سے سنیں تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں چپ ہو جائیں، یا آپ انگلی رکھتے ہیں ہونٹوں پہ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی تسلی سے بات سنیں۔ تو جنات نے ایک دوسرے کو کہا انصتو۔ یہ نصیبین کے علاقے کے جنات تھے اور یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 افراد تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سننے لگے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، اس تلاوت نے ان پر اتنا اثر کیا کہ یہ وہ تلاوت سنتے ہی مسلمان ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہوئے بلکہ یہ یہاں سے گئے اور اپنی قوم کے پاس، یعنی باقی جو جنات تھے ان کے پاس گئے اور ان کو بھی اس دین کی دعوت دی، ان کو بھی بتایا کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، انہوں نے اسلام لے کر آئے، پھر اپنے قبیلے تشریف لے گئے اور ان کو دعوت دینے لگے۔ اسی طرح ان جنات نے کیا، یہ جنات مسلمان ہوئے اور پھر باقی جنات کو جا کر دین کی دعوت دینے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے اس وفد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن کو سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ وہاں پر پہنچ گئے، قالوا، تو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، پھر جب وہ قرآن پڑھا جا چکا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، یعنی وہ گئے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ قالوا، اور کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، اور وہ کتاب ایسی ہے جو حق
اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آگے کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، وآمنوا بہ، ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے پناہ عطا کر دے گا۔ یہ جنات دعوت دے رہے ہیں دوسرے جنوں کو۔ اس میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ دیکھیں، جنات نے قرآن سنا، مسلمان ہوئے تو دوسروں کو جا کے دعوت دینے لگ گئے۔ ہم اگر قرآن کی بات سن رہے ہیں، حدیث کی بات سن رہے ہیں، سیرت کا درس سن رہے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پھر ہم بھی اپنی قوم کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے ماحول میں جا کر ان کو بھی بتائیں کہ بھائی آپ یہ قرآن سنیں، یہ حدیث سنیں، یہ سیرت سنیں، دین سے جڑیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی طریقہ تھا، اور ان جنات کا بھی طریقہ تھا جو جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک سبق، بہت اہم سبق ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے ستایا، آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے، آپ نے اپنا مشن جاری رکھا۔ اب جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے، انسانوں نے اپنے راستے بند کر دیے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے جنات کے دروازے کھول دیے، جنات اسلام لانا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو انسانوں نے جب دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کی، قرآن کریم کی یہ آیت میں بار بار پڑھ کے سنا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ اللہ کا دین میرا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کا دین آپ کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اور اللہ ہے بے نیاز، اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ انسانوں نے رستے بند کیے، انسانوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ نے جنات کو کھڑا کر دیا، انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور باقی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہمیں دین کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، یا سننے کا موقع مل رہا ہے، یا ایسی کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، یا دین کے کسی کام میں خدمت کا موقع مل رہا ہے، یا اپنا حصہ شامل کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ورنہ اللہ کام لینے پر آئے جنات سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کام لینے پر آئے تو ابابیل اور پرندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئے تو ہواؤں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا ایک ایک ذرہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ جب اللہ کام لینے پر آئے تو اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ نامی مقام پر پہنچے، تو یہ جو وادی نخلہ ہے اس کے بارے میں بھی میں مختصراً بتا دوں کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ تو یہ جو وادی نخلہ ہے یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جو مشرق اور شمال کی سمت میں ہے اور حرم مکی کی حدود کے اندر ہے۔ یہ جو نخلہ نامی مقام ہے اس کی دو ڈائریکشن ہیں، ایک کو آپ یہ کہہ لیں کہ نخلہ یمانی کہتے ہیں، یعنی دائیں طرف والا نخلہ، دوسرے کو نخلہ شامی کہتے ہیں۔ نخلہ شامی آپ یہ کہہ لیں کہ اوپر یعنی شمال کی طرف والا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو دو نخلے میں نے بتایا کہ ایک نخلہ یمانی ہے، ایک نخلہ شامی ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کا نام ہے داء، اس پہاڑی سلسلے کا نام داء ہے۔ یہ جو نخلہ کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے کئی دفعہ گزر ہوا۔ ایک تو اس موقع پر جب آپ طائف سے واپس مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو آپ یہاں پر کچھ دن ٹھہرے، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں غزوہ طائف کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تھے۔
اسی طرح نخلہ کی جانب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 مہاجرین کے ساتھ قریش کے ایک قافلے پر حملے کے لیے بھی بھیجا تھا، تو یہ بھی وہی مقام نخلہ ہے، اس کا بھی آپ کو روایات کے اندر تذکرہ ملے گا۔ اسی طرح مشرکین کا ایک مشہور بت تھا عزا نام کا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ عزا نامی بت جس مقام پر موجود تھا وہ بھی یہی نخلہ کا مقام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے واقعات کا اس مقام سے تعلق ہے، اس لیے میں نے اس کی کچھ تفصیل بتا دی۔ اور یہ جو نصیبین کے بارے میں نے بتایا کہ وہاں کے جنات تھے، تو نصیبین عراق کا جو موصل شہر ہے اس کے آس پاس کسی علاقے کا نام ہے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس علاقے کے جن تھے۔ بہرحال جنات کا یہ جو واقعہ ہے، اس میں ایک 2 اہم اسباق ہیں جو ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے۔ پہلا سبق یہ کہ دیکھیں جنات آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور قرآن جب پڑھا جا رہا تھا تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، کہ خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے قرآن سنو۔ یہ قرآن سننے کا وہ ادب ہے جو جنات کو بھی حاصل تھا، اور انہوں نے اس ادب کا خیال رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے اگر جنات قرآن کریم کے اس ادب کا خیال رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو توجہ سے سن رہے ہیں، تو انسان کو تو اس کا اور زیادہ خیال کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں میں مختصراً ایک مسئلے کے طور پہ یہ بات بھی بتا دوں کہ قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو وہاں پر اس کا سننا واجب ہے، جہاں پر وہ تلاوت یا قرآن سنانے ہی کی نیت سے پڑھا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر نماز میں جب امام قرآن پڑھتا ہے اور جہری آواز میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن اسی لیے پڑھتا ہے کہ اس کو سنا جائے۔ اسی طرح خطبے کے موقع پر جب خطبہ جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ خطبے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا خطبہ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطبے کو سنا جائے۔ تو ایسے مواقع جہاں پر قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ سنایا جائے لوگوں کو، ایسے موقع پر قرآن کریم کا سننا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی مکان میں کہیں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی تلاوت ان پر سننا واجب نہیں ہوتا۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نماز کے علاوہ بھی کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آدمی فارغ ہے، مصروف نہیں ہے اور وہ تلاوت سن سکتا ہے تو ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنیں۔ لیکن اس چیز کا دوسرے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گاڑی کے اندر یا دکان کے اندر تلاوت زور زور سے لگاتے ہیں اور لوگ مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کان لگا کر اگر سنیں گے تو اپنے کام کاج نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں، قرآن کریم کی زور زور سے تلاوت کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کو ڈیوائس کے اندر، موبائل کے اندر، کمپیوٹر کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر لگا کر اس طرح چلانا کہ لوگ توجہ سے نہ سن رہے ہوں، یہ اس کا جو بے ادبی کا گناہ ہے اس چلانے والے کو ہوگا کہ بھائی آپ ایسی جگہ پہ قرآن کی تلاوت کیوں سنا رہے ہیں، اور وہ جو کام کرنے والے مصروف لوگ ہیں ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ ان کی تلاوت سنیں۔ جو تلاوت سنانے والا ہے، جو زبردستی گن پوائنٹ پہ لوگوں کو تلاوت سنا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواقع پر تلاوت کو نہ لگایا جائے تاکہ لوگ اپنے کام کاج کر سکیں۔ اور یہ بات بھی کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سننا واجب ہے، اور ادب یہی ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم پڑھا جائے موقع ہو سننا چاہیے۔ لیکن اگر جیسے گاڑی میں تلاوت لگی ہوئی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، اس تلاوت کا وہ حکم نہیں ہے جو اس تلاوت کا حکم ہے جو باقاعدہ سنانے کے لیے کی جا رہی ہو۔ لہٰذا اس تلاوت کا بھی ادب یہی ہے کہ اس کو سنا جائے اگر آپ تسلی سے سن سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں سنیں گے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ایک واجب ترک کیا اور یہ گناہگار ہو گئے۔ یہ ایک فقہی تفصیل ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے سارے دلائل تفصیل ہیں، لیکن ظاہر ہی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ عموماً گاڑی میں جب لوگ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت لگاتے ہیں
تو اس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور تسلی سے قرآن سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, قرآن کریم کی تلاوت لگائیں, سنیں اس کو. لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہے اور کوئی سن نہیں رہا, آپ بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ایسا کریں, اپنے سفر کے دوران کچھ ٹائم کے لیے تلاوت لگائیں قرآن کی, اور اس دوران پھر اس کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سنیں. اور اگر اب ایسا وقت آ گیا یا گاڑی ڈرائیو کرتے وقت کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ گپ شپ لگائیں, یہ وہ کریں, تو قرآن کریم کی تلاوت کو اس وقت نہ لگائیں. بعد میں جب آپ کو موقع ملے اور آپ کو لگے کہ یار اب سارے لوگ تلاوت سنیں گے, تو ایسے موقع پہ تلاوت لگانی چاہیے. تو بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو خطبے کے دوران, یہ بھی ہمارے ہاں عموماً بہت بڑی غلطی ہے, اور عام لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, بلکہ بعض اوقات جو دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی شاید اس کا نہیں پتہ ہوتا. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو, امام جب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو, ایسے موقع پر بات چیت کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے, اور خطبے کا سننا واجب ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قال لصاحبہ یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغا, کہ اگر کسی نے امام کے خطبہ دینے کے دوران کسی کو یہ بھی کہا نا کہ چپ ہو جاؤ, یعنی آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ باتیں کر رہا ہے, اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی خطبے کے دوران بات چیت کرنا منع ہے, تو اگر آپ اس کو یہ بھی کہیں گے نا چپ ہو جاؤ, تو آپ نے یہ بھی غلط کیا. یعنی یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ. اس لیے یہ ایک بہت ایسا عمومی گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, عام طور سے نوجوانوں کو, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا کلپ کاٹ کے, شارٹ بنا کے, یا ویسے ہی لوگوں کو بتائیں کہ جمعے کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا گناہ ہے, اور بات چیت کرنے سے جو جمعے کا اجر ہے وہ اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. جنات کا قرآن کریم کو سننے کا جو واقعہ ہے یہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے. یعنی یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے, متعدد روایات, متعدد واقعات ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنا, اور انہوں نے آگے جا کے اوروں کو بھی اس کی دعوت دی. سورۃ الجن قرآن کریم کی مشہور آیت ہے, سورت ہے 29ویں پارے کے اندر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کا پورا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ جنات نے آپس میں کیا گفتگو کی. تو یہ جو سورہ جن والا واقعہ ہے, یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے سے الگ کوئی اور واقعہ ہے, اس لیے کہ اس کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ کا جو بازار تھا, اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, عرب میں جو بازار لگتے تھے, عکاظ کا جو بازار تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف جا رہے تھے. اس موقع پر یہ سورۃ الجن والا واقعہ پیش آیا ہے. جبکہ جو واقعہ ہم نے آج طائف والا پڑھا, اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ نہیں تھے, بلکہ صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, اور اس وقت آپ طائف سے مکہ جا رہے تھے, آپ سوق عکاظ نہیں جا رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ جن والا واقعہ الگ ہے, اور طائف سے واپسی پر جو جنات نے قرآن کریم سنا یہ واقعہ بالکل الگ ہے. اور اس کی کچھ تفصیل بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ظاہر ہے یہ بھی سیرت کا ہی واقعہ ہے کہ جنات, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آسمان میں جنات کا داخلہ تو شروع سے بند ہے, آسمان تو نہیں جا سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان کے قریب جاتے تھے, اور آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں, اور چوری چھپے یہ باتیں سنتے تھے. کوئی بات کان میں پڑ جاتی تھی کہ فرشتے مثلاً یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے. جب ان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی تھی تو یہ اس کے ساتھ 100 باتیں اپنی طرف سے جھوٹی ملا کر آ کر کاہنوں کو, جو غیب کی خبریں لوگوں کو دیتے ہیں نا, 2 نمبر بابے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو آ کے بتاتے تھے کہ ہم نے فرشتوں کی یہ بات سنی ہے. اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کے عام لوگوں کے عقائد خراب کیے جائیں, اور عام لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ کاہن بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں, ان کو بھی وہ باتیں پتہ ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ کوئی بات 100 باتوں میں سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی تھی, لوگ ان پر اعتقاد اور عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے تھے, اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان شیاطین کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا، یعنی یہ جو جا کے کان لگا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے اس سے بھی ان کو روک دیا گیا۔ یہ اگر جانے کی کوشش کرتے تھے تو شہاب ثاقب کا قرآن میں ذکر ہے نا، اتبعہ شہاب ثاقب، کہ ایک شعلہ ان کے پیچھے چھوڑا جاتا تھا جو ان کو مار کے بھگاتا تھا اور یہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اب جب ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ پہلے یہ آسمان کے قریب جا سکتے تھے، اب ان کا راستہ روک دیا گیا اور ان کے کانوں میں اب کوئی خبر نہیں پڑ رہی، تو یہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے، آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا یہ جو میں نے بتایا نا کہ جنات اس طرح جا کے خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ ہم نے آسمان کے اندر بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے ایک سجاوٹ، ایک خوبصورت ایک ڈیکوریٹ کیا ہے اس کو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور اس کو ہم نے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ہاں البتہ کوئی چوری چھپے بات سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ تو ایک شعلہ، ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے جو اس کو وہاں سے بھگا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل ایک روایت میں بتائی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار کی طرف جا رہے تھے اور شیطانوں اور آسمان کے درمیان یہ چونکہ ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی تو یہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یا دنیا میں کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو یہ کہنے لگے حیل بیننا و بین خبر السماء وارسلت علینا الشہب کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگارے پھینکے جا رہے ہیں، شعلے پھینکے جا رہے ہیں۔ تو باقی جنات کہنے لگے ما ذاک الا من شیء حدث کچھ تو ہوا ہے دنیا میں، کچھ ایسا نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے لوگوں کو تشکیل کرنا شروع کر دی، ایک کو کہا تم یہاں چلے جاؤ، ایک کو کہا یہاں چلے جاؤ، ایک کو کہا زمین میں گھومو پھرو ذرا دیکھو کیا ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے جنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار کی طرف جا رہے تھے اور صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو طلوع فجر سے پہلے کا جو وقت تھا اس وقت کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ جو جنات کا گروپ تھا یہ تہامہ کے رخ پہ نکلا تھا۔ تہامہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے نا اس کو تہامہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پہنچے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے ھذا الذی حال بیننا وبین خبر السماء کہ یہ وہ چیزیں جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے، یعنی یہ اس کلام میں ایسی جان ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا اے ہماری قوم ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو رشد ہدایت حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ جو قرآن کریم سورۃ الجن کی آیات ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئی، قرآن کریم کی سورۃ الجن کی آیات اس موقع پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنی قوم کے پاس جا کر ان سے کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ جو راستہ جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے، فَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبًا اس نے نہ تو کوئی بیوی رکھی ہے، وَلَا وَلَدًا نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور آگے کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے
جو حقیقت سے بہت دور ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا. یہ دیکھیں جنات کا اثر ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جو ان چیزوں میں زیادہ پڑتے ہیں. جو آپ اس جنات کو سر پہ چڑھائیں گے تو وہ سر پہ چڑھیں گے. یہ جنات خود کہہ رہے ہیں انہو کان رجال من الانس کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے تھے یعوذون برجال من الجن جو جنات کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے. فزادوہم رہقا تو ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا. تو آپ جب ان کو لفٹ کرائیں گے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنات یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے, تو آپ اگر ان کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی پناہ میں آئے نہ آئے لیکن آپ کو وہ قابو کر لیں گے. اس لیے جو لوگ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے جنات کو قابو کیا, لیکن حقیقت میں جنات ان کو قابو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. میں اس کی کچھ تفصیل کی طرف آگے آتا ہوں. تو آگے وہ کہنے لگے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا. فَوَجَدْنَاهَا تو ہم نے آسمان کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا کہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی ہم تو آسمان کے قریب نہیں جا پاتے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ لیکن اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے گا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو وہ پائے گا کہ ایک شہاب ہے, ایک شعلہ ہے جو اس کی گھات میں لگا ہوا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور ہمیں نہیں پتا أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرما لیا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف طریقوں پہ چلے آ رہے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم یہ پہلے سمجھ چکے ہیں أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ کہیں بھاگ کر اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کی زمین سے بھاگ نہیں سکتے, تو اب أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی آمنا بہ تو ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں. فمن یؤمن بربہ تو پس جو اپنے رب پر ایمان لے آئے فلا یخاف بخسا اس کو نہ تو کسی گھاٹے کا نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا, ولا رہقا نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا. یہ جنات کا وہ مکالمہ ہے جو سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اب اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سی دفعہ جہاں دین کی وہ بات انسان سن رہے ہوتے ہیں وہیں وہ بات جنات بھی سن رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ تلاوت انسان سن رہے ہوتے ہیں وہاں وہ تلاوت جنات سن رہے ہوتے ہیں. جہاں انسان قرآن کریم کی ان آیات کا ادب اور احترام کر رہے ہوتے ہیں, خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں, وہیں جنات بھی اس کو ادب کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کریم پر آیات کی عمل کی کوشش کرتے ہیں. جہاں انسان دین کی بات سن کر لوگوں کو آگے جا کے دعوت دیتے ہیں وہاں جنات بھی جب دین کی دعوت سنتے ہیں, دین کی بات سنتے ہیں, تو اپنے اور قوم کے لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح جنات اللہ کی مخلوق ہے. تو قرآن کریم میں جنات کا بھی تذکرہ موجود ہے, انسانوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. تو جب دین کی بات کی جا رہی ہو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے میری یہ بات کوئی انسان سننے کے لیے تیار نہیں,
میں دعوت دے رہا ہوں، میں قرآن پڑھا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، سیرت پڑھا رہا ہوں، لیکن ایک آدمی سننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، باقی لوگ تیار نہیں ہو رہے. آپ جب دین کی وہ دعوت دے رہے ہوں گے، آپ جب وہ بات کر رہے ہوں گے، تو نہ جانے کتنے جنات ہوں گے جو آپ کی دعوت کو سن رہے ہوں گے، اور کتنے جنات ہوں گے جو آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہوں گے، ایمان لا رہے ہوں گے. اور قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو پتہ نہیں کتنے ایسے جنات آ جائیں جو آپ کے اعمال نامے میں ان کے سارے اجر و ثواب آ جائیں کہ یا اللہ ہم جو ایمان لائے تھے، ہم نے اس کا بیان سنا تھا، اس کی تلاوت سنی تھی، اس کا درس سنا تھا، اس کی دین کی بات سنی تھی، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے. نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ تعالی ہماری دین کی بات کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، درس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کا پیش آیا، اور وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے اور سیرت کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو بھی میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ طائف سے واپسی پر اور سوق اوکاز کی طرف جاتے ہوئے جنات کے جو واقعات ہیں، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان سے کوئی ملاقات کی ہو. اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جنات آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی، چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم وحی کے ذریعے ہوا. سورہ جن کا آغاز اس سے ہوتا ہے نا، قل اوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے یہ بات. تو ان واقعات میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کے ساتھ اس بات کی نفی کی ہے، اور آپ نے فرمایا ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن وما رآہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ تلاوت جنات کے لیے نہیں کی تھی، اور یہ تلاوت آپ نے جنات کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جنات وہاں موجود تھے، جنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی تھی اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دی تھی. لیکن ایک اور واقعہ، اب یہ واقعہ تاریخی تسلسل میں کب پیش آیا، اس میں مختلف روایات ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب طائف میں یہ لوگ آئے اور حضور کی تلاوت سنی، پھر یہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو بتایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آگے جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس موقع پر پیش آیا، بعض اور روایات بھی ہیں. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی جن والی رات، لیلۃ الجن، آپ میں سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ، میری بڑی دلی خواہش تھی کہ کاش میں حضور کے ساتھ اس رات ہوتا اور میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس واقعے کی تفصیل بتائی کہ یہ جن والی رات کون سی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی ہم تلاش کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہاں، ہمیں مل نہیں رہے تھے. فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، ہم وادیوں میں، گھاٹیوں میں، ہر جگہ حضور کو تلاش کیا، حضور ہمیں ملے نہیں. فَقُلْنَا، تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے اُسْتُطِیرَ أَوِ اغْتِیلَ، کہ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں کوئی اڑا کر لے گئے، یا معاذ اللہ کوئی چپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تلاش کر رہے تھے، آپ ملے نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بدترین رات تھی. یعنی کوئی قوم اگر کوئی بدترین رات گزارتی ہے، ہم نے وہ رات گزاری اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو جب صبح ہوئی، اچانک ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرا کا جو پہاڑ ہے وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے پوری رات آپ کو تلاش کرتے رہے، آپ ہمیں ملے نہیں، آپ ہم سے گم ہو گئے تھے اور ہم نے بہت بدترین اور بری رات گزاری ہے. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی داعی الجن، کہ میرے پاس جنات کی طرف سے ایک دعوت دینے والا آیا تھا. فذهبت معه، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. فقرأت علیہم القرآن، اور ان کے سامنے جا کے میں نے قرآن کی تلاوت کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے قدموں کے نشانات بھی دکھائے
اور ان کی آگ کے نشانات بھی دکھائے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جنات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا کہ ہمارے لیے کھانے کی کوئی چیز متعین فرما دیں کہ ہم کیا کھایا کریں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کی ہڈی اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ تمہارا رزق ہے، تمہاری خوراک ہے۔ اوفر ما یکون لحما، اس پر لگا ہوا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ، اور جانور کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوراک متعین کر دی کہ تمہاری خوراک ہڈی ہے، اس پہ گوشت لگا ہوا ہو یا بغیر گوشت کے ہو، اور تمہارے جانوروں کی خوراک جو جانور ہیں اونٹ وغیرہ وغیرہ، ان کی جو لید ہے وہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ لا تستنجو بہما، کہ ہڈی سے بھی استنجا مت کرو اور گوبر سے یا جانوروں کی لید سے بھی استنجا مت کرو، فإنہما طعام اخوانکم، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ یعنی جنات کو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، تو ہڈی چونکہ جنات کا کھانا ہے اس لیے ہڈی سے استنجا مت کرو، جسے پتھر سے استنجا کیا جاتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا استنجا کے لیے ہڈی کو استعمال مت کرو، جانوروں کی جو لید ہے جو گوبر ہے اس کو استنجا کے لیے استعمال مت کرو، اس لیے کہ یہ ان کی خوراک ہے۔ جب آپ ان کی خوراک کو استنجا کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کے کھانے کی چیز ہے، آپ اس کو استنجا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی جنات کا ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جنات سے، بلکہ آپ ان کے ساتھ گئے، آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور انہوں نے گویا آپ سے مسائل پوچھے، آپ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپ نے وہ بھی متعین کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور، یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس موقع پر جنات سے باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس جنات کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ایک سبق تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے لگے، وہ ستاتے رہے، آپ طائف تشریف لے گئے، انہوں نے پریشان کیا، واپس آپ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان، ایک اور عالم کی مخلوق کو آپ کی طرف متوجہ کیا، جنات کے جہان کو، جنات کا جو عالم ہے وہ آیا اور وہ مسلمان ہونے لگ گئے۔ تو جہاں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، جہاں مشکل آتی ہے وہاں آسانی بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے جب مشکل آتی ہے وہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی آپ کو مارے گا تو زخم بھی لگے گا، آپ جناب پریشان بھی ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے بستر پر بھی پڑ جائیں، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آئے گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انسانوں سے ہٹ کر ایک نئے جہان سے دین متعارف ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف جنات کے رسول نہیں، انسانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ جنات کے بھی رسول ہیں۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دین کی بات صرف انسان نہیں سنتے بلکہ جنات بھی سنتے ہیں۔ اور اسی سے ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ اگرچہ ہم لوگ جنات کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے، وہ جس چیز سے بھی بنے ہیں، جس انداز سے بھی بنے ہیں، جو بھی ان کی شکل و صورت ہے، لیکن اتنی بات پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ بس یہ ایک فرض چیز، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اس وجہ سے جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنات اس لیے موجود نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو بھائی جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کے موجود نہ ہونے پر آپ دلیل دیں گے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آتی، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آتا اس لیے وہ چیز موجود نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس لیے وہ چیز موجود نہیں ہے، یہ دنیا میں دلیل نہیں بن سکتی۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف
ایبسنس. ایویڈنس کا نہ ہونا اس بات کا ایویڈنس نہیں ہوتا کہ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اس لیے اور دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں, جن کو ہم مانتے ہیں, جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. مثال کے طور پر, اور اس میں ہمارے پاس سورس کیا ہوتا ہے؟ سورس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر دینے والا, ایسا خبر دینے والا شخص ہمیں خبر دے جس کی سچائی پہ ہمیں یقین ہو, تو ہم اس کی بات کو مان کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگرچہ ہمیں علم نہ ہو. مثال کے طور پر بہت سے ایسے وائرس ہیں, بہت سے ایسے بیکٹیریاز ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے, لیکن ڈاکٹر ظاہر ہے آلات کا استعمال کر کے اس کو دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ وائرس پیدا ہوتا ہے, اس وائرس کے یہ نقصانات ہیں, یہ بیکٹیریاز ہیں اور یہ بیکٹیریاز اچھے ہیں, یہ برے ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ بیکٹیریاز, وہ وائرس ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ہم ڈاکٹر کی بات پہ ایمان لا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وائرس ہے تو ہم کہتے ہیں, یہ کہتا ہے یہاں بیکٹیریاز موجود ہے تو ہم کہتے ہیں, حالانکہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ یہ بیکٹیریاز مجھے نظر نہیں آ رہے اس لیے میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ دنیا میں موجود ہیں, تو اپنی جہالت کو دلیل تو نہیں بنایا جا سکتا. اگر میرے پاس اس کے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو میں اس بات کی دلیل نہیں بنا سکتا کہ کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اسی کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھیں, بہت سی ایسی چیزیں جو دیکھیں عموماً عام طور سے یہ کیا جاتا ہے اس طرح کے مواقع پر, سائنس کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ گویا سائنس اور اسلام آپس میں ٹکرانے والی چیز ہیں, ان میں آپس میں کنٹرڈکشن ہے, ان میں آپس میں تعارض ہے, اور اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیز ہیں. یہ بالکل غلط تصور ہے. بھائی قرآن تو ہمیں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں, زمین میں, دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو یہ نشانی کس کے لیے ہوگی؟ جو آسمان کو ایکسپلور کرے گا, جو زمین کو ایکسپلور کرے گا, جو دن اور رات کے آنے کے نظام کو ایکسپلور کرے گا. یہ سائنسدانوں کا کام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں میں ذرا غور کر کے دیکھو. تمہارا یہ جو پورا نظام ہے, آنکھیں, کان, ناک, اندر کا پورا پیچیدہ نظام, پٹھوں کا نظام, یہ دل, گردے, پھیپھڑے, یہ سارا جو نظام ہے ذرا غور کرو یہ کیسے فنکشن کرتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اس کو بنانے والے نے کتنے کمال سے بنایا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند کیسے ایک میجرمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار. سورج چاند سے نہیں ٹکراتا, چاند سورج سے نہیں ٹکراتا, رات دن سے پہلے نہیں آتی, دن رات سے پہلے نہیں آتا. ایک سسٹمیٹک طریقے سے پورا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرماتے ہیں غور کریں, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها, آسمان کو بلند کیا, ووضع الميزان, ترازو قائم کیا, اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام, زمین کو اللہ نے بچھایا, فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں میوے ہیں, کھجور ہیں, پھل ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں غور و فکر کرو. تو اسلام اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کے مقابل یا ٹکرا کیسے سکتے ہیں؟ ہاں, ایک غلط فہمی, ایک مغالطہ, ایک آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے سائنس, ایک لفظ ہے سائنٹسزم. سائنس اور اسلام کا آپس میں کوئی اس طرح کا ٹکراؤ نہیں ہے. سائنٹسزم الگ چیز ہے, سائنس الگ چیز ہے. سائنٹسزم کا کیا مطلب ہے؟ سائنٹسزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں, یہ عقیدہ بنا لیں, یہ ایمان بنا لیں کہ دنیا میں صرف اس چیز کو تسلیم کروں گا جو سائنس سے ثابت ہوگی. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے سائنس. اس کو کہتے ہیں سائنٹسزم. یعنی آپ اس کو آسان اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا ہیضہ. بھائی اس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا, یہ چیز بھی سائنس سے ثابت کرو, یہ چیز بھی سائنس سے ثابت کرو. ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ دماغ, انسان کے جسم میں دماغ ہوتا ہے. اب انسان کے جسم میں کتنے دماغ ہوتے ہیں یہ پوری ایک ریسرچ ہے اس پر. یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس پہ بات کروں کہ انسان کی باڈی میں ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے سر میں دماغ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، اور کہاں کہاں دماغ ہوتا ہے آپ اس پہ ریسرچ کر کے خود پڑھ سکتے ہیں، بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو دماغ تو آپ پن پوائنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ دماغ یہاں پر ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے، یا جو مختلف بتائے جاتے ہیں میڈیکل ریسرچ آپ پڑھیں گے نا کہ دل کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے، 40,000 نیورونز کا دل کے اندر دماغ موجود ہوتا ہے، وہ بھی باقاعدہ سگنل پروڈیوس کرتا ہے، وہ باقاعدہ جو ایک فنکشن ہوتا ہے برین کا، اور سر کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے۔ لیکن ذہن کہاں ہوتا ہے؟ ذہن کو آپ پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتے کہ ذہن یہاں ہوتا ہے، ذہن یہاں ہوتا ہے، ذہن یہاں ہوتا ہے، ذہن یہاں ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ شعور کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس آدمی کو شعور ہے، یہ شعور کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ شعور انسان کی آنکھ میں موجود ہوتا ہے، یہ شعور انسان کے کانوں میں موجود ہوتا ہے، یہ شعور انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، کہاں پر ہے؟ پن پوائنٹ کر کے آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ شعور ہے، اور سائنٹیفکلی آپ اس کو پروف بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف اس چیز کو تسلیم کریں گے، یا کسی چیز کی ریالٹی تک پہنچنے کا صرف ایک طریقہ ہے سائنس، یہ بات غلط ہے۔ تو سائنس اور اسلام کا ٹکراؤ نہیں ہے، ہاں سائنٹسزم اور اسلام کا ٹکراؤ اس سینس میں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں سائنس کے علاوہ بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ جو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ کسی خبر دینے والے کی خبر کے ذریعے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ سچا خبر دینے والا شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا، اللہ کے فرشتوں نے بتا دیا، قرآن میں اللہ نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، دنیا میں موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اب صرف اس وجہ سے انکار کر دینا کہ مجھے جنات نظر نہیں آتے اس لیے میں اس کے وجود کا انکار کرتا ہوں، یہ بات کسی بھی طرح اسلام کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کی ایک اور مثال اگر آپ سمجھیں، جیسے کلر بلائنڈنس ہوتی ہے نا، ہر آدمی کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ کلر نظر نہیں آتے، اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کریں تو شہد کی مکھی کو بہت سی وہ لائٹس جس کو ہم الٹرا وائلٹ لائٹس کہتے ہیں، وہ شہد کی مکھی اور بہت سے پرندے دیکھ پاتے ہیں، لیکن انسان وہ الٹرا وائلٹ لائٹس نہیں دیکھ پاتے۔ انسان کا یہ جو کہا جاتا ہے نا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز، اس کی ایک محدود مقدار ہے جس کو انسان دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 390 سے 750 نینو میٹرز کے درمیان۔ اب بہت سی چیزوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو جو کلر بلائنڈنس ہے، اب اگر کوئی کلر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ کلر دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ وہ کلر دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا اور کوئی بتانے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک کلر ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ایک ریالٹی ہوتی۔ بہرحال یہی معاملہ جنات کے وجود کا بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب جنات کی چونکہ بات چل رہی ہے تو ہمیں قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ بھئی آپ ایسے کریں گے تو جنات حاضر ہو جائیں گے، ایسے کریں گے تو جنات حاضر ہو جائیں گے، یا جنات کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، اس بارے میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ جو واقعات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور ایک قرآن کریم ہی کی سورۃ الجن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ جنات کو جو لوگ سر پہ چڑھاتے ہیں وہ ان کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، جنات بھی کسی کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی آپ کسی کو کہیں پانی لا کے دے، وہ آپ کو پانی لا کے دے دے گا، اس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا۔ بھائی آپ دیکھیں، اگر آپ ریشو نکالیں نا کہ انسانوں نے انسانوں کو زیادہ قتل کیا یا جنات نے انسانوں کو زیادہ قتل کیا، کتنے انسان دنیا میں قتل ہوتے ہیں، یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں۔ تو اب آپ انسان کو ایسے سر پہ چڑھا دیں کہ آپ انسان سے ڈرنا شروع ہو جائیں کہ انسان تو انسانوں کو قتل کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم انسانوں سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ بھائی انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہر انسان ایسا تو نہیں کہ جو انسان اس کو ملے گا وہ اس کو قتل کر دے گا۔ یہی معاملہ جنات کا بھی ہے۔ تو جنات نے شاید انسانوں کو اتنے نقصان نہیں پہنچائے جتنے نقصان ایک انسان دوسرے انسان کو پہنچاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ان سے نہیں ڈرتے، انسان انسانوں سے نہیں ڈرتے۔ تو جنات سے بھی ڈرنا بلا وجہ کا فضول کا کام ہے۔ ہاں جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے پچھلے سبق میں نے بتایا کہ کون کون سی دعائیں، واش روم جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، شیطان کی پناہ میں ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو دوسری دعائیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے
اور باقی ان چیزوں کو زیادہ سر پہ سوار کرنا، بہت زیادہ لفٹ کرانا، ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم اس واقعے کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جنات کا یہ وفد آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، چونکہ جنات سے متعلق بات آئی تھی تو اس کو میں نے مکمل کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے واپس مکہ مکرمہ۔ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکہ والوں کو یہ ساری بات پتہ چل گئی ہوگی، وہ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ انتقام لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ میں کسی کی امان لے کر، کسی کی پناہ لے کر، اسائلم لے کر، یعنی کوئی مجھے پناہ دے اور اس کی پروٹیکشن کے اندر میں مکہ میں داخل ہوں۔ تو عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص تھا، اس کو آپ نے بھیجا اخنس بن شریق کے پاس، اور ان کو یہ کہا کہ بھائی میری طرف سے ان کو یہ پیغام دیں کہ حضور تمہاری پناہ میں، تمہاری امان میں مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر اخنس بن شریق نے یہ جواب دیا کہ قریش کا حلیف قریش کے لوگوں کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اخنس بن شریق نے یہ کہا کہ میں اصل قریشی نہیں ہوں، بلکہ میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو میں قریش کے خلاف کسی دوسرے کو پناہ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن اریقط کو سہیل بن عمر کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جا کر یہ بات کریں کہ میں آپ کی پناہ میں، آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کی امان پروٹیکشن میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سہیل نے بھی منع کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم بنو عامر کے لوگ ہیں اور بنو عامر کے لوگ بنو کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے، لہٰذا میں چونکہ بنو عامر سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس، ظاہر یہ بھی مسلمان نہیں تھے، آپ نے ان کے پاس پہ اخنس بن شریق، یہ سارے سہیل، یہ سب غیر مسلم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی میں آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، آپ میری پناہ میں آئیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجوایا کہ آپ جب مکہ آئیں تو ڈائریکٹ میرے گھر آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطعم بن عدی کے گھر پہنچ گئے، آپ نے رات مطعم بن عدی کے گھر میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ اور حرم جاؤ، اور ان کی سیکیورٹی یہ تمہارے ذمہ ہے، یعنی ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں، اور سیکیورٹی کے اندر ان کو حرم میں لے کر جائیں۔ اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے مطعم بن عدی کے۔ حرم جب پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طواف کرنا ہے، آپ نے طواف کیا۔ مطعم بن عدی کے سارے بیٹے تلوار لے کر وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ وہاں سے ابو سفیان کا گزر ہوا، ظاہر وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مطعم بن عدی سے پوچھنے لگے امجیر او تابع، کہ آپ نے ان کو پناہ دی ہے یا آپ بھی ان کا دین قبول کر چکے ہیں؟ تو مطعم نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، میں مسلمان نہیں ہوا لیکن یہ میری پروٹیکشن میں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو پناہ دی ہے تو ہم آپ کی امان کو توڑ نہیں سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ آپ کی حفاظت میں، تو بس ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی سے اپنا طواف مکمل کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو مطعم اور اس کے بیٹے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یہ آپ کی ایک کامیاب اسٹریٹجی تھی کہ مکہ کے لوگوں کے تشدد سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسٹریٹجی اپنائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ایک تو مطعم مسلمان نہیں ہے، دوسرا مکہ کے لوگ ان کو پریشرائز کریں گے، اور کیا پتہ کب وہ پریشر برداشت نہ کر سکیں اور وہ کہہ دیں کہ بھائی میں اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں، میں آپ کو مزید پروٹیکشن فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ایک آلٹرنیٹ متبادل کی تلاش میں بھی تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ ہم کسی طرح محفوظ رہ سکیں۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مختلف لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ حج کے مواقع پر مدینہ سے لوگ آتے تھے، ان سے ملنا شروع کیا۔ وہ بالآخر پھر آپ ہجرت مدینہ کا معاملہ ہوا اور آپ مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کر لی۔ بہرحال یہ مطعم بن عدی وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ان کے مرنے کے بعد ان کی تعریف کے اندر، اور وہ انہوں نے پڑھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھا انسان اگر مر جاتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف کرنا، اس کی تعریف میں شعر و شاعری کرنا یہ جائز ہے، لیکن شعر و شاعری میں ایسا مبالغہ کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، جھوٹ بولنا یا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔
لیکن کسی مرنے والے کی اچھائی کو بیان کرنا، اس کی اچھی تعریف کرنا، اس کی اچھائی کے لیے شعر و شاعری کرنا یہ جائز ہے۔ اور اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی تعزیتی ریفرنس، کوئی تعزیتی سیمینار جس میں اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں پہ بات کی جائے، لیکن مبالغہ آرائی سے بچتے ہوئے، اور شریعت میں جو چیزیں ناجائز ہیں، نوحہ خوانی اور جناب ماتم اور چہرے کو مارنا پیٹنا، گریبانوں کو پھاڑنا، جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچتے ہوئے اگر کوئی تعزیتی سیمینار کسی کے لیے رکھا جائے تو وہ رکھا جا سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ کسی مسلمان کے لیے بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں، یہ غزوہ بدر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا مطعم بن عدی کا، غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ گرفتار ہو کر آئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مختلف رائے آئیں آپ کے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتن لترکتہم لہ، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور آج وہ میرے سامنے ان بدبودار لوگوں کی سفارش کرتے کہ آپ میری وجہ سے ان کو چھوڑ دیں، آپ نے فرمایا لترکتہم لہ، میں ان کے اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے طائف سے واپسی پر مجھ پہ جو احسان کیا تھا، مجھے جو سیکیورٹی فراہم کی تھی، مجھے جو پروٹیکشن اور امان فراہم کی تھی، میں ان کے ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سفارش پر آج ان سب قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کا بدلہ ضرور دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ آپ پر اگر کسی غیر مسلم نے بھی احسان کیا ہے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ دیں، اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کہیں پر وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی سفارش کرتا ہے جو جائز سفارش ہے تو اس کی سفارش کو قبول کریں۔ ایک تو ہے کہ ناجائز سفارش تو کسی کی بھی قبول نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہ جائز سفارش کر رہا ہے اور وہ آپ کا محسن ہے تو یہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں یہ غیر مسلم ہے، تو جب غیر مسلم کی سفارش قبول کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، بعض اوقات ہمارے نیک لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، یہ تو فاسق فاجر ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو داڑھی منڈا ہے، اس کی سفارش میں کیوں قبول کروں؟ بھائی وہ داڑھی منڈا اگر اس نے آپ پہ احسان کیا ہے، وہ شراب پیتا ہے لیکن آپ کا محسن ہے، وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے لیکن آپ کا محسن ہے، ٹھیک ہے وہ گناہ اس کا غلط ہے، جو گناہ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہیں میں بہت نیک آدمی ہوں، میں کسی ایسے آدمی کی سفارش نہیں مانتا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا مزاج ہے۔ سیرت پڑھنے کا بنیادی مقصد یہی مزاج سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈ شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات اگر آپ کسی غیر مسلم کی یا کسی فاسق آدمی کی یا کسی ایسے آدمی کو جس کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ برا آدمی ہے لیکن اس نے کوئی اچھا کام کیا، آپ اس اچھے کام پہ اس کی تعریف کر دیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار آپ کیا، وہ فلاں نے یہ کیا وہ کیا۔ بھائی آپ اس کے گناہ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے اچھے کام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مطعم بن عدی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے پورا قصیدہ لکھ دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ وہ ان کے کفر کو سپورٹ کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ ان کے اچھے کاموں کو سپورٹ کر رہے تھے کہ کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں۔ اس لیے یہ شریعت کا مزاج ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے، مبالغہ آرائی سے بچتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے، کسی ایسے کام سے بچتے ہوئے جس کا نقصان اسلام کو اور مسلمانوں کو ہو رہا ہو۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج اس سبق کو ہم مکمل کرتے اور اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں اس پر بھی بات کرتے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے سبق کے شروع میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم اپنا اگلا سبق آگے سے کنٹینیو کریں۔ اس واقعے میں اور بہت اہم میسج اور پیغام ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے یہیں کمنٹ میں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ سبق پوری توجہ سے سن سکے ہیں یا نہیں سن سکے۔ اگر نہیں سن سکے دوبارہ سننے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے، طائف سے واپسی پر جنات نے قرآن کریم کس مقام پر سنا تھا؟ وادی نخلہ، طائف یا مکہ مکرمہ؟ سورۃ الجن میں مذکور جنات کا واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ وادی نخلہ، سوق عکاظ کی طرف جاتے ہوئے، مدینہ منورہ؟
کیا جنات سے ملاقات کے سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس چیز کو جنات کی خوراک قرار دیا؟ گوشت، ہڈی، سبزی۔ جنات کن لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو، کافروں کو، جو جنات کو سر پر چڑھائے۔ جنات کے اسلام لانے کے واقعے میں کیا اہم سبق ہے؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جنات اچھی مخلوق نہیں ہے۔ کیا جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا محض نظر نہ آنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کا انکار کرنا ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ سائنس اور سائنٹسزم کے فرق کو سمجھ گئے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ طائف سے واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے؟ اخنس بن شریق، سہیل بن عمر، مطعم بن عدی۔ کیا کسی غیر مسلم کی اچھے کام پر تعریف کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ احسان کرنے والے غیر مسلم یا فاسق شخص کی جائز کام میں سفارش ماننا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، سنت ہے، جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔